بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اکثر اوقات تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی جانب سے ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اس دور میں ہو کہ اگر دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی چھوڑ دو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت جو کوئی بھی 10 میں سے صرف ایک حصہ دین اسلام پر عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیں جی، اس حدیث کی صحت کے اوپر اختلاف ہے، لیکن یہ اپنے تھیم کے اعتبار سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پرفتن دور کے اندر جب کوئی ڈیٹم لیول کا دین بھی پریکٹس کر لے گا وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث نہ بھی ہوتی نا، اس کے بغیر بھی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑے سے عمل کے اوپر بہت زیادہ اجر مل جائے گا، کیونکہ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا، کیونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں ملی۔ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں پھر یہ تو نہیں آپ کو پتہ لگانا پڑتا کہ رفع دین منسوخ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہاں تو پوری زندگی اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنی اولادوں کو آگ کر دیتے ہیں، گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں رفع دین کرنے کے اوپر۔ لاکھ ان کو دکھائیں کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ لیکن پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو کیا یہ والے جھگڑے باقی رہیں گے؟ تو صحابہ کرام کو یہ جو ایج حاصل تھا نا، اور ہمارے حق میں یہ جو کمزوری ہے، یہ کریڈٹ بن گیا ہمارے لیے، ڈیبٹ ہمارے لیے کریڈٹ ہے کہ ہم اگر بیسک لیول کا دین، یہ بیسک سے مراد یہ نہیں کہ نماز روزہ بھی چھوڑ دینا ہے، نہیں، فرائض پورے کر لیں، اس لیول کی قربانیاں نہ کریں، تب بھی ہم اس لیول کا اجر اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اگر ایک چیز لی ہے تو دوسری چیز دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحبت نہ ملنا یہ کوئی چھوٹا لاس ہے کسی امتی کے لیے، کسی پیغمبر کے ماننے والے کے لیے؟ بعد میں آپ دیکھنے صحابہ کے درمیان جنگیں ہو گئی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے قبیلوں نے اور مہاجرین نے آپس میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر تلواریں نکال لی تھی، اور وہ کس طرح کی قوم تھی آپ کو پتہ ہے، بات بات پہ لڑنے والی۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، آپ نے صرف اناؤنسمنٹ کی کہ جاہلیت کی رسومات، بس اتنی بات کی، سب نے تلواریں واپس کر لی۔ لیکن جمل صفین نہروان میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اگر حضور زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ خواہش کریں گے کہ ان سے ان کی بیوی، بچے، اولاد اور ساری دولت لے لی جائے، ایک جھلک ہمیں نبی علیہ السلام کی نصیب ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ سر مسلم شریف ہے، تو یہ صحابہ کی فضیلت میں تو نہیں ہے، ہم نہیں کہتے ہمارے لیے، کاش ہم اس لیول کا ایمان حاصل کر لیں، بعد والوں کے لیے۔ پھر سر جو مسند احمد میں حدیث ہے، جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، اور جو مجھے نہ دیکھے اور پھر بھی ایمان لائے 7 دفعہ بشارت۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ بعض لوگ اس صحت کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، شیخ زبیر صاحب، لیکن انہوں نے بھی جب مشکات میں یہ حدیث آتی ہے، یہ حدیث آتی مشکات میں آخری چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں، وہ چیپٹر بھی ایک بار ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن صحیح ابن حبان میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے، بشارتیں ہیں، اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے، پھر توبہ ہے، ڈبل بشارت ہے۔ چلو ڈبل تو پہنچ گئے نا۔ اور پھر جو مسند احمد میں حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر ہے، مشکات کے بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اشرم وشرم میں سے ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان تو ہمارا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم نے آپ پہ ایمان لائے، جہاد میں آپ کی مدد کی، اتنی قربانیاں آپ کے لیے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کے جو کچھ اچیو کر لیا تھا نا، ان کا لیول بہت، ان کو کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا تھا دین کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم کبھی حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ہمارے نوالے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے۔ یہ اب جس نے دیکھ لیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں ایک سفر میں تھا، حضور کے ساتھ تھا، تو آپ
نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا. آپ نے فرمایا کہ جابر وہ جو 2 درخت ہیں نا ان کو جا کے کہو کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپس میں مل جاؤ, پردہ بناؤ میرے لیے. جناب جابر کہتے ہیں میں نے درختوں کو کہا تو وہ اپنی جڑوں سمیت چلتے ہوئے یوں جڑ گئے. حضور نے پیچھے رفع حاجت کیا اور اس کے بعد آپ نے پیشاب, کہتے ہیں میں نے پیچھے سے لوٹا پکڑایا, آپ واپس آئے, آپ نے یوں اشارہ کیا واپس. سر یہ منظر جس بندے نے دیکھ لیا, یہ مسلم شریف ہے, یہ کہانی شریف نہیں ہے, اس کے ایمان میں کہیں پہ کوئی متزلزل ہو سکتا ہے وہ کبھی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پانی نہیں تھا تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا, آپ نے مبارک انگلیاں اس میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. صحابہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پیا, گھوڑوں کو پلایا, مشکیزوں میں بھی سٹور کر لیا تب بھی بچ گیا. اور جابر عبداللہ کہتے ہیں واللہ یہ 1500 ہوتے, ہم 1,00,000 بھی ہوتے, وہ پانی زیادہ تھا. سر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے تو پتھر سے پانی نکلا تھا, یہ چھوٹا معجزہ ہے, پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جناب وہ پتھر ہٹانے سے نیچے سے چشمہ ہی نکل آیا ہے, انگلی میں سے کوئی پانی نکال کے بتائے تو یہ جناب معجزہ. اب جن صحابہ نے یہ معجزات دیکھے ہوئے تھے حضور کے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ السلام نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے. سر یہ اس پنڈلی کے جڑنے کا کیورنگ پیریڈ جو ہے وہ 8 سے 10 ہفتے ہے اور اس کے بعد احتیاط تو سال ہر سال چلتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا ابھی ٹوٹی نہیں تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کون ہے کہ اپنی چادر پھیلائے تو پھر وہ جو کچھ بھی مجھ سے سنے کبھی نہ بھولے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے اپنی چادر بچھا دی, آپ نے یوں ہوا میں کیا, میری چادر میں رکھا, کہا اس کو سینے سے لگا لے. کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. سر یہ بخاری مسلم میں درجنوں معجزات ہیں. آپ مشکات میں معجزات والا چیپٹر نکالیں, جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا نا ان کے لیے پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ اس اعتبار سے دیا کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں, کمپنسیشن ہوگی. اور یہ کمپنسیشن نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی اس اعتبار سے تھی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہے نا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے, یعنی فرشتے اس کی صحبت کے لیے آتے ہیں. اور جو قرآن کا ماہر نہیں ہے, اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے, اس کے لیے 2 اجر ہے. یعنی حافظ قرآن سے زیادہ اجر اس کے لیے جسے قرآن پڑھنے میں تردد ہے. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول